बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, क़ससुल क़ुरान सीरीज़ जारी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजू आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 12वां प्रोग्राम पेश करेंगे आपकी खिदमत में। मुसलसल गुफ्तगू हो रही है, उलमा तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इल्मी कमी को दूर करते हैं, और वो निकात जो हमारे जहन से ओझल होते हैं या कुछ गुत्थियाँ जो सुलझ नहीं पाती, उन गुत्थियों को हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम सुलझा देते हैं। ख़वातीन हज़रात, कल जहाँ बात रुकी थी उसी बात को लेकर आगे चलेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से कहते हैं कि हम अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ चलेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का हमसे वादा है कि वो हमें फ़तह और कामरानी से हमकिनार करेगा। कौम क्या कहती है? कौम कहती है कि मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाओ, जाके लड़ो, हम यहीं बैठे रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े अफसुर्दा होते हैं, बड़े गमगीन होते हैं, अल्लाह ताला के हुजूर फरियाद करते हैं, और क्या फरमाते हैं? ये फरमाते हैं कि मेरा खुद पर और अपने भाई हारून के अलावा किसी पर जोर ही नहीं है। तू ऐसा कर ए मेरे मौला कि मुझ में, यानी हम भाइयों में और इस कौम में जुदाई डाल दे। अल्लाह ताला फरमाता है, मूसा फिक्र ना करो, गमगीन ना हो, हम क्या करेंगे? हम इन्हें अजाब देंगे, हम इन्हें सजा देंगे। और वो सजा क्या हुई कि हम 40 बरस तक इन्हें भटकाते रहेंगे, और 40 बरस तक वो कौम भटकती रही। उस कौम में मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम भी मौजूद रहे। अब ये 40 बरस तक क्यों भटकाया गया, इस ताल्लुक़ से क्या क्या हिकमतें हैं, और कुरान करीम हमें क्या तालीम कर रहा है, ये सवालात हम रखेंगे अपने उलमा इकराम के सामने। क़याम सुबह का आगाज़ होता है आयात रब्बानी की तिलावत से। हम चलते हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी अल-अज़हरी साहब। आइए लाहौर चलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ جزاک اللہ قاری صاحب. خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئیے پھر لاہور چلیں، جہاں ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہمارے دوست محمد اسلم راؤ صاحب. آئیے لاہور چلتے ہیں. بہت شکریہ انیک صاحب. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پیغمبر نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں. نہیں، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے. نہیں، بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے. تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیج دیے گئے تھے، اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے. ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور تم سے پہلے جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں میں سے ہی بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کرام زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے سے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور اگر ستارے غروب ہو جائیں تو قریب ہے کہ ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھی بھٹک جائیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب. خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد نذیر احمد خان صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب. کل بھی آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے بہت ساری باتیں اس قصص کے تعلق سے ہم نے معلوم کیے اور ہماری علمی کمی دور کی ہمارے ان علماء کرام نے. جہاں بات کٹی تھی وہیں سے بات مفتی صاحب آپ عمالقہ کا ذکر کر رہے تھے. وہ عمالقہ جو بڑے قوی ہیکل، جن کی دہشت، بڑے طاقتور، اور اس کی اطلاع پہنچتی ہے، وہ جو 12 افراد جو کہ غلام بنا لیے جاتے ہیں لیکن پھر انہیں بھجوا دیا گیا کہ انہیں بھجوا دے بنی اسرائیل کے پاس، کیونکہ بنی اسرائیل کی نفسیات سے ہم آگاہ ہیں. ان کی نفسیات غلامانہ ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، بلکہ یہ جان کر، ہماری باتیں جان کر دہشت زدہ ہو جائیں گے. یہیں سے بات شروع ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو عمالقہ کی قوم سے جہاد کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف جب لے کر کے جانے لگے تو نہر اردن کے اس پار یعنی بیت المقدس کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 سرداروں کو احوال کی دریافت کے لیے بھیجا. اور وہی بات ہوئی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انہیں پہلے گرفتار کر لیا گیا، پھر ان کو واپس بھیج دیا گیا. جب یہ قوم عمالقہ کے حالات، ان کا ڈیل ڈول، ان کی طاقت، ان کی ایک طرح سے سطوت، شوکت، ان کی ایک حکومت کی عظمت اور ان کا یہ درباری منظر دیکھ کر کے واپس آئے ہیں، تو آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا، تاکہ پلاننگ کی جائے، اس کے مطابق جہاد کیا جائے. انہوں نے آ کر کے بتایا کہ ایسے ایسے احوال ہیں، وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بھی آئے نفیہا قومن جبارین، وہ تو بڑے مضبوط قوی الہیکل قسم کے، عجیب و غریب قسم کے، عجیب الخلقت، عجیب الفطرت قسم کے لوگ ہیں، بڑے طاقتور قسم کے مضبوط لوگ ہیں. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 سرداروں کو علیحدگی کے اندر یہ بات اور نصیحت فرمائی کہ تم یہ احوال قوم کو نہ سنانا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ تو پہلے سے بزدل بنے ہوئے ہیں، اور تم جب یہ حالات بیان کر دو گے تو بالکل ہی جہاد پر آمادہ نہیں ہوں گے. ان 12 سرداروں میں سے 2 شخصیات، 2 بزرگ وہ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی مکمل اطاعت کی اور تابعداری کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالی. لیکن وہ جو 10 سردار تھے، اگر وہ بھی تو بنی اسرائیل سے تھے، انہوں نے وہ باتیں پھیلا دیں. اور وہ جو 2 افراد تھے جنہوں نے یہ باتیں نہیں پھیلائی تھیں، نہیں بتائی تھیں، یہ 2 افراد کون تھے؟ قرآن ان 2 افراد کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یوشع بن نون
اور حضرت کالب علیہ السلام. جی ہاں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. ان میں سے دو افراد جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام تھا، جی ان دو افراد نے بنی اسرائیل کو اول کچھ نہیں بتایا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو تیار کرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ دو افراد بھی خطیب بن کر کے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے خشیت کھاتے تھے، خوف کھانے والے دو افراد تھے. اللہ نے ان کی دو صفتیں بیان کی. نمبر ایک انعم اللہ علیہما، اللہ کا ان کے اوپر انعام تھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادخلوا علیہم الباب، تم لوگوں کو چاہیے کہ تم دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ. چنانچہ آپ کو پتا ہے کہ پرانے زمانے کے اندر شہروں کے ارد گرد فصیل ہوتی تھی اور باقاعدہ دیواریں قائم ہوتی تھی، اس دیوار کے اندر شہر ہوتے تھے. تو تم کم از کم بیت المقدس کے دروازے تک تو جاؤ، تم اس علاقے تک تو جاؤ، تم دروازے کو جا کر کے دستک تو دو. اور فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم اس کے اندر داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی غالب ہو جاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو تو توکل کرو. تو توکل کا درس بھی یہ دونوں افراد دے رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات یہ بھی بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ پہلے سعادت عطا فرمائی. شام میں حضرت کالب بن یقنہ علیہ السلام کے مقام و مزار کی بھی زیارت کی توفیق ہوئی. اور ابھی کچھ مہینے پہلے جب میں اردن گیا تو وہاں پر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے مزار پر بھی اللہ تعالیٰ نے زیارت کا موقع عطا فرمایا. یہ کوئی 25 سے 30 کلومیٹر دور بیت المقدس سے 25 سے 30 کلومیٹر دور اردن کی سرزمین کے اندر بحر میت کے قریب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا مزار مبارک ایک علاقے کے اندر چڑھائی پر ہے. اچھا، یہاں حضرت یوشع علیہ السلام مدفون ہے. ٹھیک ہے، آپ تو یہاں سے ہو کر بھی آئے ہیں. جی ہاں. ایک سوال، ضمنی سوال اس سلسلے کا، آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ یہ جو ارض مقدس ہے یہ کیوں ارض مقدس کہا جاتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. اصل میں اس کو ارض انبیاء بھی کہا گیا ہے. یہ دو وجہ سے. ایک تو خود اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل ادخلوا ارض المقدسہ، کہ تم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں. دوسرے نمبر پر بیت المقدس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدس عطا فرمایا. اور یہ پورے کا پورا ملک شام در حقیقت ارض انبیاء اور ارض مقدسہ ہے. یہ تمام انبیاء کرام کا مسکن، منبع، ملجا، مرکز، ٹھکانہ رہا. یہاں آپ اگر جائیں گے، عجیب و غریب سرزمین ہے. نیک صاحب بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا. یہاں ایک پہاڑ کے اوپر آپ جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی مسجد آج تک موجود ہے جہاں پر وہ عبادت فرماتے تھے. آپ دوسری طرف جائیں گے، حضرت حابیل علیہ السلام کا مزار مبارک یہاں پر موجود ہے. یوشع بن نون علیہ السلام کا مزار مبارک موجود ہے. اسی طرح شام، جس کو آج کل سیریا کہا جاتا ہے، اصل میں فلسطین ہو گیا، اسی طرح سیریا جس کو کہا جاتا ہے آج کل، اور اردن ہو گیا. یہ پورے کا پورا تو ایک ہی علاقہ تھا نا، اس کو شام کہا جاتا تھا. اور یہاں پر یہ انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں. 15ویں سپارے کے شروع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب آگے کیا فرمایا؟ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ جس کے ارد گرد کی زمین کو ہم نے برکت عطا کی ہے. تو گویا کہ بیت المقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت عطا فرمائی. یہ انبیاء کا ملجا، مرکز، ٹھکانہ ہے. ایک طرف آپ جاتے ہیں دمشق کے اندر یحییٰ علیہ السلام کا مزار، آگے جاتے ہیں زکریہ علیہ السلام کا مزار حلب کے اندر، ایک اور جگہ پر جاتے ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام کا مزار، ایک اور جگہ پر آپ جاتے ہیں حضرت کالب علیہ السلام کا مزار. اور ایک بات یہاں پر اور بھی ذکر کرتا چلوں، انبیاء بنی اسرائیل کی تو قبریں وہاں پر ہیں. انبیاء بنی اسرائیل نے تو قربانیاں دی ہیں اور ان کی قبور یہاں پر موجود ہے. پھر اس کے بعد اگر ملک شام میں کلمہ توحید کے تحفظ اور دین حق کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ وہاں پر قبور موجود ہے تو حضرات صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں. ایک قبرستان ہے وہاں پر دمشق کے اندر، ڈیمسکس کے اندر، جس کو الباب الصغیر کہا جاتا ہے. 11,000 صحابہ کی قبریں وہاں پر موجود ہیں. بلال حبشی وہاں پر ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پر ہیں. کربلا کے 16 شہدائے کربلا کے سر مبارک وہاں پر مدفون ہیں. وہاں پر ایک عظیمت اور تاریخ، دعوت و عظیمت کی پوری داستان موجود ہے. آپ اگر اردن کے اندر آ جائیے،
جہاں پر یوشع علیہ السلام کی قبر وہاں پر جعفر طیار کی قبر آپ کو وہاں نظر آئے گی, وہاں پر زید بن حارثہ کی قبر نظر آئے گی, وہاں پر عبداللہ بن رواحہ کی قبر آپ کو نظر آئے گی. یہ صحابہ کرام وہاں پر موجود ہے. پھر اصحاب کہف کا غار جو دریافت ہوا وہ بھی اردن کے اندر دریافت ہوا. یہ پوری کی پوری در حقیقت ارض مقدسہ ہے, بیت المقدس کا ارد گرد کا ماحول کا علاقہ ہے, انبیاء کی سرزمین اس کو کہا گیا, ارض انبیاء ہے. اس ارض انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے برکتوں کا نزول اس وقت سے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس سے بھی پہلے حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی طرف سے یہ برکتیں چلتی 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 آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے. شام کے اندر اقطاب پیدا ہوتے ہیں, قطب پیدا ہوتے ہیں, ابدال پیدا ہوتے ہیں, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آخری دور کے اندر بھی ایمان بھی در حقیقت یہاں پر سمٹ کر کے آئے گا. پھر اس کے بعد جا کر کے ایمان مدینہ طیبہ کے اندر سمٹ کر کے آئے گا. ٹھیک ہے, ارض مقدس کیوں کہا جاتا ہے؟ بالکل وضاحت سے آپ نے بیان فرما دیا, اور بہت کنفیوژنز تھے, یہ دور ہو گئے آپ کی گفتگو سے. اچھا مفتی صاحب, یہاں پر ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے. وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں, اپنی بنی اسرائیل سے, عمالقہ کے خلاف جہاد کرنا ہے, بڑے طاقتور ڈیل ڈول والے. آپ دونوں افراد نے بات کی اس پر. جب وہ موجود ہیں فرعون کے پاس, یعنی مصر میں موجود ہیں, وہاں جہاد کے لیے قوم سے نہیں کہتے؟ یہاں یعنی ایک مشکل کام ہو گیا نا. اور وہ اپنی قوم کی نفسیات سے آگاہ بھی ہیں کہ میری قوم کی نفسیات واقف ہو گئی ہے ان سے کہ یہ بڑے قوی ہیں, ان کو مارنا, ان کو قتل کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو اس کی کیا وجہ؟ بڑا اچھا سوال ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں ہوتے ہیں تو وہاں مادی اسباب کا مقابلہ اعمال سے کیا جا رہا ہے. مادی اسباب کا مقابلہ اعمال سے کیا جا رہا ہے, جبکہ یہاں جب آتے ہیں تو اعمال کے ساتھ اسباب کو بھی اختیار کیا جا رہا ہے, اور اسباب میں سے سب سے بڑا سبب جہاد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اعمال میں سب سے بڑا سبب, اعمال میں سب سے بڑا سبب جہاد ہے, اور عسکری تیاری. یہ جو عسکری تیاری ہے اس کو آپ اسباب کے اس میں لے سکتے ہیں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر جو فرعون کے مقابلے پہ ہمیں جو بڑی چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل نے جب اعتراض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام, آپ کے آنے سے پہلے بھی من قبل ان تاتینا و من بعد ما جئتنا, آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں دی جاتی تھیں, اور آپ کے آنے کے بعد اذیتیں ہماری بڑھ گئیں, تکلیفیں بڑھ گئیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں جو جواب دیا وہ یہ دیا کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا, اللہ تعالیٰ خلیفہ تمہیں بنائے گا, تمہیں خلافت عطا فرمائے گا, لیکن خلافت لینے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھے گا. لہذا اپنے اعمال کو اچھا کرو, اور اس وقت اچھے اعمال کی ٹریننگ لو. اس اعمال کی ٹریننگ کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہمیں ملتی ہے, 3 اعمال ہمیں بنیادی طور سے ہمیں اوپرے جو ہے وہ جو ہمیں قرآن کریم میں ہمیں ملتے ہیں. نمبر 1 صبر ہے, کہ فرعون کے مظالم کا, فرعون کی عسکری قوت و طاقت کا مقابلہ صبر سے کیا جا رہا ہے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي, تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ ضعیف قوم جو کمزور سمجھی جاتی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر کی وجہ سے, نمبر 1. دوسرے نمبر پہ جب ان کے مظالم بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال پہ استقامت دکھاؤ. اگر برسر بازار علانیہ طور پر اگر تم عبادت نہیں کر سکتے ہو تو اپنے گھروں کے قبلہ بنا لو, وہاں اعمال, لیکن اعمال کو چھوڑنا نہیں ہے. اور اعمال میں سب سے بڑا عمل جو ان کو بتایا گیا وہ یہ کہ سیاسی طور پہ بھی, معاشرتی طور پہ بھی, کسی بھی طور پر یہ جو مخالف قوم ہے ان کی ذہنی اور عملی غلامی میں مبتلا نہیں ہونا ہے. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اعمال پہ استقامت دکھاؤ, اور اعمال میں ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ جو اس وقت دشمن ہے, دشمن کی نہ ذہنی غلامی میں مبتلا ہونا ہے, نہ ان کی معاشرتی, ان کی انفرادی زندگی کو تم لوگوں نے نہ اختیار کرنا ہے. تو دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ بات ملی. تیسرے نمبر پہ جو ہمیں جو چیز مل رہی ہے وہ ہے ایمان. ایمان کو بنایا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, اعمال ہیں صرف, اعمال ہیں ایک طرف صرف, دوسری طرف قوت و طاقت ہے. لیکن یہاں کے آزاد ہونے کے بعد جب یہ قوم جاتی ہے تو پھر جس کی تربیت ہمیں بھی دی جا رہی ہے وہ یہ کہ اعمال بھی, اسباب بھی, اسباب بھی اختیار کرنے ہیں, اعمال بھی اختیار کرنے ہیں. اسباب اختیار کرنے ہیں, اسباب پہ یقین نہیں کرنا. اسباب اختیار کرنے, اسباب پہ یقین نہیں کرنا. اسی لیے انہی آیتوں میں جو حضرت مفتی صاحب نے جو آیتیں تلاوت کی اس میں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, جہاد کرو گے
توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرو کہ فتح دینے والی ذات، ہمارے جو یہ اسباب ہیں، عسکری قوت و طاقت ہے، یہ نہیں، بلکہ فتح دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اعمال بھی اختیار کیے جا رہے ہیں، اعمال اختیار کیے جا رہے ہیں اعمال پہ یقین کر کے، اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں اسباب پہ یقین کر کے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا حکم وہاں اعمال کا صرف تھا، یہاں جب قوم کو آزادی ملی اب دونوں طریقے سے اعمال بھی اسباب بھی۔ اس میں جو ہمیں جو بات ملتی ہے وہ ایک انقلابی ذہن رکھنے والوں کے لیے وہ ہمیں جو بات ملتی ہے وہ دیکھیں اکثر ہوتا ہے، ہم بھی بہت سے دینی حوالے سے بہت سے انقلاب شروع کرتے ہیں، بجائے خیر آنے کے الٹا جو ہے وہ ہماری قوم شر کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو ان واقعات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ دیکھیں، کسی بھی انقلابی تحریک میں کچھ تقاضے علم کے ہوتے ہیں، کچھ تقاضے حکمت کے ہوتے ہیں، کچھ تقاضے علم کے ہوتے ہیں۔ جہاد اپنی جگہ ایک افضل ترین عمل ہے، لیکن جہاد کے لیے موقع کی مناسبت بڑی ضروری ہے، موقع کی مناسبت ضروری ہے۔ آپ جہاد کر رہے لیکن کیا یہ موقع ہے؟ تو علم کے تقاضوں کو سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو حکمت کے تقاضوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اگر فرعون کے مقابلے کو سامنے رکھ کے اگر آج ہمارے جو مسلمان بھائی جو امریکہ میں جو دوسرے ممالک میں اگر ان سے آج ہم یہ کہیں گے کہ جہاد کی تیاری کرو تو حالات مختلف ہو جائیں گے۔ اس وقت ہم جو ان کو نصیحت کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس وقت ان کے لیے اختیار کرنے صرف اعمال۔ جہاں تک دوسری جگہوں پہ ہیں، پاکستان ہے، دوسرے ممالک ہیں، اس وقت ہمارا جو زور ہوگا وہ اس پہ ہوگا کہ ہماری جو فوج ہے جہاد سے ہی دین کی ترقی، جہاد سے ہی قوموں کی ترقی، جہاد سے ہی قوموں کی آزادی۔ لہذا فوج اگر جہاد کی روح سے آراستہ نہ ہوگی، ہماری فوج اگر ایک مجاہد ہونے کے بجائے اگر قوم پرست ہوگی تو کبھی ہمیں فتح نہیں مل سکے گی۔ جن اسلامی ممالک میں جو اسلامی فوجیں لڑی ہیں دشمن سے قوم پرستی کی بنیاد پہ، وہاں انہیں جیت نہیں ہوئی، فتح نہیں ہوئی، اور پاکستان کے اندر یہاں کی فوج جب اسلام کے نام پر جہاد کے نام پہ جب بھی لڑی ہے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو جو میرے کہنے کا جو خلاصہ ہے اور وہ یہ ہے جہاد جو ہے وہ جو قوم پرستی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں دشمن سے لڑنا جب ہم اس کو جہاد کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مجاہد بن کے آپ لڑیں، قوم کی طرف سے، قومیت کی طرف سے نہیں، آپ اسلام کی سربلندی کے لیے لڑیں گے۔ میں تقابل کر رہا ہوں، مصری اور عرب بھی لڑے ہیں اسرائیل سے، ہم بھی لڑے ہیں ہندوستان سے، ٹھیک ہے، ان دونوں کو تقابل کیجئے۔ جو مین چیز آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ یہاں دینی روح کام کر رہی تھی، وہاں قومیت کی روح کام کر رہی تھی۔ دوسرے نمبر پہ عرض کر رہا ہوں جہاد کے اعلانات آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہوتے ہوں گے، ضرورت بھی ہے، لیکن علم کے تقاضوں سے زیادہ آپ حکمت کے تقاضوں کو سامنے رکھیں گے۔ اسی لیے علم کے تقاضوں کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو کبھی کبھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن حکمت کے تقاضوں کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو کبھی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن نے علم سے زیادہ حکمت کی تعریف کی، اور جو بھی پیغمبر آئے ہیں علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکمت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قوم کی رہنمائی فرمائی، ان کی تربیت فرمائی، جہاد کہاں کرنا ہے اس کی تربیت بھی ہمیں ان واقعات سے ملتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے مفتی صاحب نے فرمائی۔ اب یہاں پر ایک بات حکمت کی بات فرمائی مفتی صاحب نے، اس پر بھی میں چاہتا ہوں بات کروں آپ سے، لیکن جہاد جو ہمارا اس وقت اس گفتگو کا ایک فوکل پوائنٹ ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، اسلحہ کو تیار رکھو، کیوں کہ دشمن پر تمہاری ہیبت ہو، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے یہ۔ لیکن حکمت کی بات پھر صلح حدیبیہ کا بھی میں چاہتا ہوں کوئی ذکر فرمائیں آپ۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مصر مکہ تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر پہلے مکہ کا دور آتا ہے، بعد میں مدینہ منورہ کا دور آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مظالم کو برداشت کر رہے ہیں، جعفر طیار ہجرت کر کے جا رہے ہیں، علاقے کو چھوڑنے کا آیا، ابھی جہاد نہیں کرنا ہے، گراؤنڈ تیار کرنا ہے۔ اب میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوں، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ فرعون کی سرزمین مصر موسیٰ علیہ السلام کے لیے مکہ۔ جی ہاں، کیا ہوا؟ کردار سازی مکے میں ہو رہی ہے۔ جی ہاں بالکل، یہاں کردار سازی کیا ہوئی؟ صحیح بات کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح بات کیا کردار سازی ہوئی؟ انبیاء کی تکذیب ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تم جاؤ تمہارا رب جا کے لڑ لیں۔ جی ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو مصر کے اندر رہتے ہوئے جہاد کا حکم نہیں دینا تھا۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی حالت کو جانتے تھے
ایک گراؤنڈ تیار کرنا تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے تو پروسیس پورا کرنا تھا. رفاقت نبی، اعمال نبی، امانت و صداقت نبی، معجزات کا سلسلہ. مصر ان کے لیے مکہ. عمار بن یاسر کو مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صبر کرو. بلال حبشی کو کہا جا رہا ہے صبر کرو. یہاں پر مصر میں رہتے ہوئے اب سنیے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں استعینوا واصبروا، ٹھیک، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی بات رہے گی جاری مفتی صاحب، گفتگو رہے گی جاری. جہاں بات کٹی ہے وہیں سے بات شروع ہوگی. اس وقت ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک. آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب اور محترم مفتی محمد زبیر صاحب. قصص الانبیاء سیریز، آج کا موضوع 12واں پروگرام حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر ہوا وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. گفتگو جہاں کٹی تھی وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے مصر مکہ تھا. جی ہاں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاد کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے، ماحول بنایا جاتا ہے، انسانوں کے ایمان کے لیول کو بڑھایا جاتا ہے. خود نبی بھی اپنی امانت و صداقت باقاعدہ طور پہ ظاہر کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظالم پر کوڑ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر کے مظالم پر. ان کو بار بار صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر سے دوسری طرف جا رہے ہیں. راستے میں دیکھتے ہیں کہ عمار بن یاسر کو ان کا مولا تکلیف پہنچا رہا ہے. اسی طرح حضرت بلال حبشی کو تکلیف پہنچا رہا ہے. وہ احد جہاں پر کہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ صبر کرو، جنت تمہاری منتظر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا معاملہ اختیار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کرتے ہیں. اس دوران میں امین و صادق بھی کہا گیا، کردار کی بلندی بھی انسانوں کے سامنے واضح اور آشکارا کروائی گئی. تو یہی معاملہ تقریباً ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے. پہلے صبر، پہلے تکلیفوں کے اوپر برداشت، حلم، تدبر اور خاموشی اختیار کرنا، اپنے آپ کو ظاہری طور پر صبر کا باقاعدہ پیکر بنانا ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ابتدائی دور میں تھے، جہاد کا حکم نہیں تھا. مدینہ منورہ کے اندر ہمیں سارے کا سارا جہاد کا سلسلہ نظر آتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر کے اندر موجود ہیں. یہاں پر ابھی قوم کو تیار نہیں کیا. رفاقت کا ایک لمبا پیریڈ گزرے گا، بینات واضح ہوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مدین ایک طرح سے درمیان میں مدینہ کی ایک آسائش کا زمانہ آیا. اس کے بعد اپنی قوم کو لے کر کے چلتے ہیں. پھر یہاں بیت المقدس کے اندر آ کر اب لمبا زمانہ گزر چکا، گراؤنڈ تیار کر چکا، یعنی وہ پروسیس تو تیار کر دیا. بنی اسرائیل اب اپنے طور پر اہلیت نہیں رکھتی، وہ ایک الگ بات ہے. موسیٰ علیہ السلام انبیاء کے اس پورے پروسیس سے گزر چکے. اب جا کر کے جہاد کا اعلان کیا. آپ کے سوال کا جواب ہو گیا کہ مصر میں کیوں نہیں جہاد کا اعلان کیا تھا، یہاں کیوں جہاد کا اعلان کیا؟ اس لیے کہ وہاں پر گراؤنڈ تیار کر کے یہاں لانا تھا. اب جہاد کے اعلان کا وقت آ چکا، وقت آ گیا. اور جب جہاد کا اعلان ہوا تو قوم نے جو کہا وہ ہم گفتگو کر چکے ہیں. وہاں پر جو بات بڑی اہم ہوئی وہ بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بڑی درد مندی کے ساتھ اللہ کے حضور فریاد کر رہے ہیں کہ مجھ پر اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پہ زور ہی نہیں ہے، تو مجھ میں اور میری قوم میں جدائی ڈال دے. کتنی بڑی بات ہے کہ مجھ میں اور میری قوم میں جدائی ڈال دے. اللہ تعالیٰ جواب کیا دیتے ہیں؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اس میں یہ کہ دیکھیں جو بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل عملی غلامی سے تو آزاد ہوئی ہے، لیکن ذہنی غلامی اور غلامی کے اثرات سے اب باہر نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، اگر ان حالات میں اگر ارض مقدسہ پر ان کو اقتدار دے دیا جاتا تو چہروں کی تبدیلی تو ہو جاتی، نظام کی تبدیلی نہیں ہوتی. ظلم کی جگہ انصاف نہ لیتا، ایک عادلانہ نظام پھر نافذ نہ ہوتا. وہی کل کے عمالقہ آج کے بنی اسرائیل ہوتے، وہی ظلم ہوتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی، وہی بغاوتیں ہوتی، وہی شرک
اور بدعت کا دورہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اب ضرورت اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ ہم میں اور ان میں تفریق پیدا کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی تربیت کے لیے، اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور دوسرے جو حضرات علماء کرام تھے، وہ ان کی تربیت کے لیے ان کو بھی یہیں ان کو رکھا. 40 سال تک ان کی تربیت عملی تربیت ہوتی رہی. اسی اثناء میں حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا بھی انتقال ہوتا ہے، ان کی وفات ہوتی ہے. اور 40 سال میں یہ جو غلام قوم ہے، ذہنی غلامی میں مبتلا لوگ، ان کا انتقال ہوتا ہے اور نوجوان نسل آتی ہے جو غلام نہیں جو رہتی، علم سے عمل کے زیور سے وہ آراستہ ہوتی ہے. وہ کفر کی یا کافروں کی یا غیروں کی نہ ذہنی غلامی میں مبتلا ہوتی ہے، نہ عملی غلامی میں مبتلا ہوتی ہے. یہ لوگ پھر حضرت یوشع علیہ السلام کی سرکردگی میں پھر یہ قوم جہاد کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو فتح عطا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک بہت اہم واقعہ جس پر تفصیلی گفتگو درکار ہے، میں چاہتا ہوں اس کا آغاز آپ سے کروں. موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، اور یہ خطاب فرماتے فرماتے ایک صاحب اٹھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ موسیٰ، دنیا میں سب سے بڑا عالم کون؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب سوال کرتا ہے کہ موسیٰ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ واللہ عالم، تم جاؤ جہاں 2 دریا ملتے ہیں نا، وہاں پر ایک شخص ہے، اس سے ملو جا کر. اور جو علمی کمی ہے تمہاری، یعنی علمی کمی، ایک نبی کون سی، ایک ہوتی ہے تکوینی اور ایک تشریحی، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اس سے جا کر وہ علم حاصل کرو. موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو لے کر پہنچتے ہیں جہاں 2 دریا ملتے ہیں، اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ بالکل اس واقعے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 15ویں سپارے کے آخر کے اندر اور 16ویں سپارے کے شروع کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ قام موسیٰ خطیباً فی بنی اسرائیل. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اندر خطبہ دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے. لوگوں نے سوال کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، میرے پاس علم ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی ہے، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو بات یہاں پر ارشاد فرمائی تھی وہ قانونی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بالکل درست فرمایا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور اولو العزم پیغمبر اور نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ وحی عطا فرماتے ہیں. میں اور آپ تو وحی کے خوشہ چی ہیں، براہ راست وحی تو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے. اب وہ علم کا مرکز، موسیٰ جہاں جاتے وہ علم کا مرکز ہوتا تھا، علم کی روشنیاں وہاں سے پھوٹتی ہیں. اس بنیاد پر جب وحی ان کے پاس آیا کرتی ہے، اگر انہوں نے اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا. لیکن اللہ کا اور پیغمبر کا جو ایک محبت کا راز و نیاز والا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر اس کو خطا اجتہادی کہا جا سکتا ہے، خلاف افضل کہا جا سکتا ہے. غلطی، گناہ، خطا وغیرہ ہم نہیں کہیں گے، معصیت نہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اس اعتبار سے ناپسند گزری. یوں کہہ دیا جاتا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتے ہیں، میں تو وہاں سے علم حاصل کیا کرتا ہوں، میں طالب علم ہوں، مستفید ہوں، اللہ تعالیٰ میرے استاذ ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے علم دیتا ہوں. چنانچہ جب یہ معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وضاحت کروانا تھی کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر ایک علم والے پر ایک اور علم والا بھی ہوتا ہے. آپ جائیے، سمندر کا سفر کیجئے. یہ بھی حضرات مفسرین کرام کے قول کے مطابق اسی 40 سالہ دور کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس رفیق اور ساتھی یوشع بن نون کو لے کر سمندر کے اندر کشتی کے اوپر چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے 15ویں سپارے کے آخر کے اندر یہ فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس خوراک کے لیے یہ مچھلی ہے، جہاں پر یہ مچھلی گم ہوگی اور تم سے یہ چھوٹ جائے گی، وہاں پر تمہاری ملاقات ایک شخص سے ہوگی. اب خضر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروانی تھی. یہاں یوشع بن نون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کشتی کے اندر سفر کر رہے ہیں. ایک مقام ایسا آتا ہے کہ زنبیل سے جو مکتل ہے، اس زنبیل اور مکتل سے مچھلی نکل جاتی ہے اور وہ چھوٹ جاتی ہے. جب وہ چھوٹ جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، انہیں علم نہ ہوا.
پتہ نہ چلا، کیونکہ یہ تو سفر علم ہے. اسی لیے بعض حضرات مفسرین نے اس کو کہا فی سبیل العلم، علم کا راستہ تھا، تو جگہ جگہ علم 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 اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا. یہاں پر بھی نسیان طاری کروایا. اگر سب سے بڑے عالم ہوتے نہیں، تو پھر نسیان کے علاوہ یہاں پر مفتی صاحب ایک بات، اور مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں جی ہاں. کہ یوشع بن نون کے علم میں تھی یہ بات، جی ہاں. لیکن وہ بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے تھے. جی ہاں، فانسانی کے الفاظ ہیں. تو اب یہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اب بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ خوراک نکالیے، تو اس وقت پتا چلا کہ جی وہ تو مچھلی پیچھے چھوٹ گئی ہے. تو اب علی آثارہما قصصا کا لفظ آتا ہے، دوبارہ پیچھے کی طرف آؤ. چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام سے چنانچہ ملاقات کروانی تھی، تو وہی مقام آیا، اور سفر کے دوران یوشع بن نون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے. وہاں آ کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کو سلام کرتے ہیں، خیر و عافیت پوچھی جاتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اس زمین پر سلام کیسے آپ کر رہے ہیں؟ یہاں پر انا بیارضک السلام، اس زمین کے اندر کیسے سلام کا معاملہ ہوگا؟ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ شروع ہوتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ. چنانچہ علم کی بات یہاں پر بھی آئی. ایک بات نقطے میں اور بھی بیان کرتا چلوں، پتہ چلا علم کے لیے سفر ناگزیر ہوتا ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ علم کے لیے سفر کروایا جا رہا ہے. علم اور سفر کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. علم کے لیے تم راستے پر چلو گے تو علم کے لیے راستے پر چلنے سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے نبی کی زبان کے مطابق. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے کہ میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. اس پر حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکتے. آپ صبر نہیں کریں گے. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں ذرا سی اب یہیں سے بات آپ لے کے چلیں کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ تم صبر نہیں کر سکتے، سوال کرو گے تم مجھ سے. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، میں سوال نہیں کروں گا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو یہاں جو بات ملتی ہے کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، جی اس کی وجہ یہ کہ ایک پیغمبر جو ہوتا ہے وہ علم ظاہر کا پابند ہوتا ہے، جی جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ علم باطن تھا یا باطنی علم تھا ان کے پاس. تو اس سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک عالم جو ہوتا ہے وہ علم ظاہر کا پابند ہوتا ہے. مجھے کسی کا کوئی عمل دکھتا ہے باطن میں وہ جیسے کیسے ہو، لیکن اگر ظاہری علم کے اعتبار سے وہ ہمیں غلط دکھ رہا ہے تو ہم اسے غلط کہیں گے. یہی مسئلہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم میرے پاس ہے چونکہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو ظاہر میں غلطی کروں گا، ظاہر میں اسے آپ غلط کہو گے، اور غلط ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کے خلاف بولنے کو اور مجھے روکنے کو، چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک پیغمبر کا فریضہ ہوتا ہے. تو ظاہر میں روکنے کو آپ اپنا فرض سمجھو گے، روکو گے، اور روکنے کی وجہ سے ظاہر ہے ایک دفعہ ہوگا، دو دفعہ ہوگا، تین دفعہ ہوگا، پھر آگے جو ہمارا جو چلنا ہے وہ مشکل ہو جائے گا. سوال نہیں کریں گے آپ، حقیقت میں بتاؤں گا آخر میں، یہ آخر میں بتاؤں گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے رہتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ کشتی میں سوراخ کر دیا. خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا اور ایک دیوار کی تعمیر کر دی. اس پر سوالات ہوتے رہے. پھر خضر علیہ السلام بتاتے ہیں، اچھا اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں، ایک سوال، یہ بنیادی سوال ذرا سا، خضر علیہ السلام ہیں کون؟ کیا کوئی کردار ہیں؟ کوئی، یعنی قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں ہے خضر اس نام کا. اور یہ کہ کیا ہے وہ لفظ آئے کہ کیا ہے ابدم من عبادنا، کیا لفظ ہے حضرت خضر کے تعلق سے؟ جی ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کے پاس علم ہے، آپ جائیے اور ان سے جا کر کے ملاقات کیجئے. اور هل اتبعک مما علمت رشدا، رشد اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم سے نوازا گیا ہے. یہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جو ضمنی سوال کیا ہے کہ وہ کس کردار کا نام ہے یا شخصیت کا نام، تو ظاہر ہے شخصیت کا نام ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بڑی لمبی چوڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں زیادہ تر مفسرین کا قول یہ ہے کہ کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی جانب سے خدائی تنبیہ کا
سامان فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو ان واقعات پر تنبیہ کروا کر وہ مقصود حاصل کروانا تھا کہ در حقیقت آپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا، اللہ جو کچھ مجھ کو الہام کریں گے، رشد فرمائیں گے، اللہ ہی سب سے بڑے عالم ہے۔ اس میں پہلا واقعہ جو پیش آتا ہے، اگر ہم واقعے کی طرف جاتے ہیں تو وہ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جس کشتی کو پہلے تو ان کو کشتی نہیں ملتی، ساحل سے روانہ ہوتے ہیں، کشتی کے اندر سفر کرتے ہیں، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، مجھ سے سوالات کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ یہ وعدہ فرمایا کہ نہیں، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ آگے چل کر کے اس کے تختوں کو اکھاڑنے لگ جاتے ہیں۔ اس پر جب خضر علیہ السلام نے تخت کو اکھاڑنا شروع کیا، سمندر کے اندر چل رہے ہیں اور وہ کشتیوں کے اندر سوراخ تو نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے اس کے تختوں کو اکھاڑنے کا معاملہ کیا، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، کیا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت خضر سے فرماتے ہیں یہ تو سارے کشتی والے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس پر فرمایا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ نے پھر سوال کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ فرماتے ہیں لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، آپ انشاءاللہ اب مجھ پہ مؤاخذہ نہیں کریں گے، اب میں یہ کام نہیں کروں گا، اب نہیں سوال کروں گا۔ آگے چلتے ہیں، آگے جانے کے بعد جب ایک مقام پر اترتے ہیں تو وہاں پر ایک بچہ ہے، اس بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ پھر سوال، ایک معصوم جان سامنے نظر آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گویا اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے، اس نے تو کسی کو بھی قتل نہیں کیا تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا، آپ تو ایک عجیب و غریب چیز دے کر کے آئے۔ پھر اس پر حضرت خضر نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا شروع میں کہ تم صبر نہیں کرو گے؟ پھر آپ نے یہاں پر سوال کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے اچھا اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا، یہ میرے سے ایک غلطی ہو گئی، اب نہیں آپ سے کوئی سوال کروں گا۔ آگے جاتے ہیں، ایک بستی پر گزر ہوتا ہے، اس بستی کے اندر جا کر استطعما، کچھ کھانے کے لیے دونوں نے طلب کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، خضر علیہ السلام کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، دونوں حضرات اہل قریہ اہل بستی سے مطالبہ کرتے، لیکن وہ کوئی مہمانی نہیں کرتے، کوئی لفٹ نہیں کراتا، وہ کوئی ضیافت نہیں کرتے، وہ کوئی خوراک اور غذا اور کھانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ جہاں بستی سے گزرتے ہوئے ایک دیوار کو دیکھا انقض، کہ وہ گرنے کے لائق مائل ہوئی ہے گرنے، فاقامہ، خضر نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک تو بستی والوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا، ایک تو انہوں نے ضیافت نہیں کی ہے، پھر آپ نے بغیر نول اور اجرت کے یہ کام کر دیا کہ ان کی دیوار کو بھی ٹھیک کر دیا، یہ آپ نے عجیب کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس اب تمہارے اور میرے درمیان یہاں پر جدائیگی ہو گئی۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی دلچسپ بات ارشاد فرمائی، رحم اللہ اخی موسیٰ، اللہ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر، اگر وہ یہ کام کر لیتے کہ صبر کا معاملہ کر لیتے تو خدا جانے ہمیں کتنا علم ملتا اور کتنی معلومات میں اضافہ ہوتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا۔ 3 مرتبہ کا جب یہ واقعہ پیش آ چکا، اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہم بتائیں گے ایک ایک کر کے کہ کیا معاملہ ہوا، ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل، اب ہم آپ کو وہ تعویل بتائیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ شروع ہے حضرت خضر علیہ السلام، پہلی بات کشتی کے تختوں کو جو میں نے اکھاڑا اس کی وجہ کیا تھی؟ کشتی چند مسکین افراد کی تھی اور یہ غریب لوگ تھے، یہ فقراء لوگ تھے، یہ مساکین تھے، روزگار کا انتظام اس کشتی کے ذریعے کرتے، لیکن یہ اس کشتی سے جس ایریا کی طرف جا رہے ہیں وہاں کا جو حاکم اور بادشاہ ہے وہ تمام لانچوں اور کشتیوں پہ قبضہ کر دیا کرتا تھا، اور جو کشتی بھی ذرا سی اچھی معلوم ہوتی تھی اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا اس کو کچھ عیبدار کر لوں، جب عیبدار کر لوں گا ان بیچارے فقراء اور مساکین کا روزگار کا ذریعہ اسی طریقے سے جاری رہے گا، تو میں نے تو رحم اور شفقت کا معاملہ کیا۔ لہذا کشتی والے واقعی کی تو تعویل یہ ہے، ان کا روزگار ان کی کشتی کو میں نے بچایا۔ جہاں تک بچے کا معاملہ ہے، کان ابوہما صالحا، اس بچے کے ماں باپ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے متقی لوگ تھے، بڑے پرہیزگار لوگ تھے، لیکن یہ بچہ یہ انتہائی آگے چل کر کے سرکش بن رہا تھا اور اس کی طرف سے سرکشی کا معاملہ تھا، تو میں نے یہ کام کیا کہ اس کو ہلاک کر دیا، اس کی وجہ سے گمراہی اور سرکشی آگے کو نہ پھیلے۔ یہ اس بچے کا معاملہ ہوا۔ تیسرے نمبر پر جو معاملہ تھا، میں نے دیوار کو جو گرنے والی تھی درست کر لیا،
اجرت لیے بغیر یہ کر دیا. در حقیقت یہ یہاں پر کچھ یتیم بچوں کی یہ دیوار تھی, ان کے والدین نے یہ کام کیا تھا. کانت تحتہ کنز لہما, یہاں پر ان دونوں ان بچوں کا جو والد تھا, ان بچوں کے بلکہ والدین, ان بچوں کے جو والدین تھے جن کی یہ دیوار اور یہ مکان تھا, ان کے والدین بڑے صالح لوگ تھے, بڑے نیک لوگ تھے. انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے, پرانے زمانے کا وطیرہ اور طریقہ ہوتا تھا کہ وہ در حقیقت خزانے کو مکان کے اندر چھپا لیا کرتے تھے. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا تھا کہ اس کے والدین اس دیوار کے نیچے خزانے کو چھپا کر کے گئے تھے, لیکن بتائے بغیر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو میں نے یہ کام کیا کہ اب ان کی دیوار گرنے والی ہے, جب ان کی دیوار گرنے والی ہے کوئی بھی آئے گا خزانہ نکال کر کے چلا جائے گا. میں نے ان کی دیوار کو درست کر دیا تاکہ ان مسکینوں کا مستقبل کے اندر خزانہ محفوظ ہو جائے. اس لیے میں نے ان کی دیوار کا یہ اہتمام کیا اور حفاظت کا بندوبست کیا. اور مفتی صاحب تینوں کام جو میں نے کیے نا, وما فعلتہ عن امری, اللہ کے حکم سے کیے میں نے. سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بچے کو قتل کرنا, ایک انسان کیسے قتل کر سکتا ہے کسی کو؟ اس میں جو ایک بڑا نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ دیندار لوگوں کی مدد جی دینی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ مدد دنیاوی اعتبار سے بھی کرتے ہیں. ٹھیک. یہ جو بچہ تھا قرآن کریم میں یہ بھی ہے یرہقہما, کہ یہ اس کی سرکشی کی وجہ سے, اس کی سرکشی سے اس کے جو والدین تھے وہ متاثر ہو سکتے ہیں. کیوں؟ طغیان و کفر, کفر تک اور سرکشی تک بات جا اور کفر تک پہنچ سکتا تھا یہ. اور آگے جو وہ ہیں خزانہ تھا, دیکھیں والدین نیک تھے, دیوار گر جاتی تو جو اولاد تھی ان کو وہ دولت نہ ملتی. اللہ تعالیٰ نے والدین کے دیندار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کی کفالت کیسے فرمائی, حفاظت کیسے فرمائی, اللہ کی تدبیر. تو یہ ہوتا ہے غیبی مدد. ہم جو لیتے ہیں صرف وسائل کو, اسباب سے زیادہ اگر مسبب الاسباب کو لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی اسی طرح غیبی انداز میں فرمائے گا جیسے ان کی مدد. ٹھیک ہے. ذالک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, خضر نے فرمایا یہ وہ تعویل ہے اور یہ معنی ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. یہ اچھا, اب یہ آخری منٹ پروگرام, یہ 12واں پروگرام یہاں ختم ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ ٹاپک ہم مکمل کر رہے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بات میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ بات کر لیں. قارون کا واقعہ, اس پر کوئی 1 منٹ میں آپ بات کر لیجیے. قارون کے بارے میں بھی قرآن کریم کے اندر یہی آیا کہ در حقیقت وہ فرعون اور حامان کے تذکرے کے ساتھ قارون کا تذکرہ کیا گیا. قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچزاد بھائی تھا؟ یہ بھی آیا ہے. زیادہ تر حضرات مفسرین کا رجحان اسی طرف ہے, لیکن اگر نسبت اپنے پیغمبر کے ساتھ اللہ کے بندے کے ساتھ نہیں کی جائے گی تو فرعون, حامان, قارون کا اکٹھے تذکرہ کر کے ان کو راندہ درگاہ کر دیا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب ہوں گے, پوری سورت بد دعا کے اندر نازل کی ہے, تبت یدا ابی لہب وتب, اور یہاں پر قارون کی رشتہ داری, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کیا. بربادی کا اعلان قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے 18واں 19واں 21ویں سپارے کے اندر قارون کا تذکرہ کر کے اس کو برباد کرنے کا تذکرہ. پتہ چلا اصل تعلق در حقیقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوگا, تم نسبت اس کے ساتھ قائم کرو گے, اللہ کی رضا آئے گی, ورنہ تباہی اور بربادی ہے. بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب, نذیر صاحب آپ کا بڑا ممنون, بہت شکر گزار, آپ حضرات تشریف لائے. خواتین و حضرات, الحمدللہ اور صد الحمدللہ, شکر ہے کہ یہ آج 12واں پروگرام مکمل ہوا اور ہم نے کوشش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ ہوا ہے پیغمبروں میں, آپ کی گفتگو, آپ کے واقعات جو ہم سب کے لیے نصیحتیں ان میں پوشیدہ ہیں, ان کا کسی حد تک احاطہ کر سکے. کوئی دعویٰ نہیں ہے, کوشش کی گئی. خواتین و حضرات, آخری بات جو فرمائی مفتی صاحب نے, قارون کا مسئلہ کیا تھا کہ قارون دولت مند تھے. ان کی دولت کو ان کی دولت کی چابیاں اونٹوں پر سوار ہوتی تھیں, لادی جاتی تھیں, مزدور چابیوں کو اٹھا کے چلتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پہ زکوٰۃ دو, اس میں غریبوں کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہے. قارون نے کیا کہا, اپنے بلبوتے پہ میں نے یہ دولت کمائی ہے, تمہارے رب نے نہیں دی مجھے دولت یہ جس کی تم بات کرتے ہو. پھر کیا ہوا قارون کے ساتھ؟ قارون کی دولت قارون کے ساتھ زمین میں دھنس گئی. یہ ہوتا ہے مستکبرین کا انجام, یہ ہوتا ہے انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا انجام. خواتین و حضرات, درمیان میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے, وہاں انتقال ہوا حضرت ہارون علیہ السلام کا, واپس آئے. قوم نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام وہی قوم جس طرح آپ حضرات نے فرمایا کہ اتنی بدنصیب قوم بنی اسرائیل,
موسیٰ علیہ السلام پر شک کیا کہ آپ نے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کی جو نعش اس کو بلوایا، منگوایا، قوم نے دیکھا اس پہ کوئی زخم کا نشان نہیں تھا. قوم کو یقین آیا کہ ہاں یہ قتل نہیں ہوئے. خواتین و حضرات، فلسطین، اریحہ جس کا ذکر ہوا، 130 برس کی عمر میں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے. خواتین و حضرات، موسیٰ علیہ السلام کے قصص میں قدم قدم پر ہمارے لیے رہنمائی، درس، صبر، توکل، مایوسی نہیں، توکل کرنا، اللہ پہ پورا ایمان. اور پھر یہ ہوا کہ ارض مقدس جس کی بڑی وضاحت کی مفتی زبیر صاحب نے، چیزیں سامنے کھل کر آئیں، وہاں پہنچتے ہیں اور جہاد ہوتا ہے، کامیاب ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، یہاں ہم یہ پروگرام ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.